ہائے، میں ہوں گایتری۔ آج میں ریئیکشن کرنے والی ہوں سلمان اظہری جی کا بیان کا ٹائٹل ہے 3 biggest earthquake in the world۔ تو ویڈیو کی سٹارٹ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اور ابھی 3 اور بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس کی بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی سرزمین پر آئے گا، مشرق میں اور مغرب میں، یعنی ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، اور ایک عرب کی سرزمین۔ یہ قیامت سے پہلے 3 بہت بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس میں لاکھوں لوگ دھس جائیں گے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ الحال جو حالات ہیں ابھی پوری دنیا جس کی طرف آج متوجہ ہے وہ ترکی اور سیریا وغیرہ کے ملک شام کے زلزلے بہت بڑی تباہیاں لا چکے ہیں۔ وہ زلزلے جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایک محدود انداز میں ہوتا ہے، اور نہ جانے اس ملبے کے اندر ابھی کتنی لاشیں دبی ہوں گی، کتنے لوگ زخمی ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو چکے ہوں گے۔ کوئی سوچتا بھی نہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب زمین پھٹ جاتی ہے اور کب بڑی بڑی عمارتیں زمین میں نیچے آ جاتی ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں زلزلے؟ اسی پر میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 21ویں پارے کی۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں فساد ظاہر ہو جائے گا۔ کب؟ بما کسبت اید الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اور کیوں زلزلے دیتا ہے رب تعالیٰ؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ فرماتا تاکہ وہ جو کچھ کر چکے ان کو کچھ چکھا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لیذیقہم، تاکہ ان کو چکھایا جائے جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے۔ محدثین بھی اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا زمین میں زلزلوں کا آنا، طوفان کا آنا، سیلاب کا آنا، یہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عذابات میں سے ایک آیت تو آپ مشہور سنتے ہوں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری سورہ ہے زلزال۔ زلزلہ کس کو کہتے ہیں؟ جھٹکے۔ آپ کی نظر میں تو صرف ارتھ کوئک ہے، اور سائنٹیفک اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے زمین کی نیچے کی تہیں جو ہیں، پرت، پلیٹس، جب یہ آپس میں ہل جاتی ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے۔ اندر لاوا ہوتا ہے زمین کے اندر، وہ ابل رہا ہوتا ہے، اور یہ پلیٹ جو ہے ڈس بیلنس ہوتی ہیں تو زمین کے اندر دراڑ آ جاتی ہے۔ سائنٹیفک اعتبار سے ان کی تحقیقات ہیں۔ ہزار سائنس جو ہے ترقی کر چکا ہو، لیکن یہ بھوکمپ، ارتھ کوئک، ان سب کے آنے سے پہلے وہ کبھی خبر نہیں دے پاتے۔ ہو جانے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ کتنے مقدار کا زلزلہ تھا، کتنا تیز جھٹکا تھا، اس کو ناپ کر کے تو بتا دیا جاتا ہے، لیکن جو ہلاکتیں ہیں اس کو بچا نہیں پاتے، نہ ہی سونامی کو، نہ ہی زلزلوں کو۔ قرآن میں جس زلزلے کا ذکر ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ آیت سن کر کے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز سے لے کر کے جو روتے رہے تو رات گزر چکی تھی، پوری رات ان کی داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکتے تھے، مصلی بھیگ جاتا تھا اس ایک آیت کو سننے کے بعد کہ اللہ کیا فرماتا ہے اس میں، جب زمین ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے اندر بوجھل چیزوں کو باہر نکال دے گی، سب نکل جائے گا۔ لیکن اس آیت میں جو زلزلے کا ذکر ہے وہ سب سے لاسٹ، فائنل اور بڑا زلزلہ ہے جو قیامت کے قریب ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا کی زمین ہلا دی جائے گی، وہ ایک علاقے کی نہیں ہے، ایک ملک کی یا ایک خطے کی نہیں۔ اس سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے بہت زلزلے آئیں گے۔ اب حدیث رسول میں آپ کو سناتا ہوں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اپنی بخاری شریف میں نقل فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں، زنا عام ہو جائے، اور
گانے بازی کی کثرت ہونے لگ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین میں زلزلوں کی کثرت ہوگی، ہر جگہ زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے اور قیامت قریب ہوگی. ایک زمانہ دوسرے زمانے سے نہایت قریب ہو جائے گا. اور حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مال کی فراوانی اتنی ہوگی، مال اتنا ہوگا جیسے لگتا ہوگا کہ ہر جگہ سے ابل رہا ہے مال، ہر ایک کے پاس مال آئے گا، مال آئے گا. غریب کوئی نہیں رہتے. آج کے حالات میں بھی دیکھیں آپ، غربت و افلاس بہت کم ہو چکی ہے. آج کے زمانے کا غریب وہ ہے جو پچھلے زمانے کا امیر تھا. آج کا جو غریب ہے اس کو غریب کس کو کہتے ہیں؟ بھائی اس کے پاس کار نہیں ہے، اس کے پاس بائک نہیں ہے، غریب ہے. اس کو آج غریب سمجھا جاتا ہے. کھاتا پیتا ہے، پہنتا ہے، گھر بھی ہے، سب ہے. غربت اس طرح کی نہیں رہے گی، مال کی فراوانی ہوگی. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. اگر تم زندہ رہے تو اس میں سے ایک پائی بھی لینے کی کوشش مت کرنا، حضور نے فرمایا. اس لیے کہ اس کے حصول کے لیے لوگ ایسے لڑیں گے کہ 100 لوگ اگر اس مال کو، سونے کو لینے جائیں گے، 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا، مر جائیں گے سب. اور اسی حدیث پاک میں جو میں نے کہا زلزلے والی، اسی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا. حرج بڑھ جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے میرے آقا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کا قتل کثرت سے ہوگا. تو اس زمانے میں ہم آ چکے میرے عزیزو. زمینیں جب ہلا دی جاتی ہیں پڑوس کی، خوف سے ہمارا دل ہل جانا چاہیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. ان کے زمانے میں کسی ملک میں زلزلہ آیا، زمین ہل گئی. تو وہاں کے جو گورنر تھے، وہاں کے جو ذمہ دار تھے، حاکم تھے، ان کے نام پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فوراً خط جاری کیا کہ جیسی زلزلہ آیا، حالانکہ وہ زمانہ عمر ابن عبدالعزیز کا تھا، عدل و انصاف کا زمانہ. ان کے زمانے میں جس جگہ پر زلزلہ آیا تھا اس جگہ انہوں نے اتنا ٹائٹ کر دیا، کورونا میں جیسے کوارنٹائن وغیرہ کے معاملات، ایسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے سارے لوگوں کو ٹائٹ کر دیا. کہا اس پورے خطے کے لوگ کثرت سے استغفار کریں، سب استغفار میں مشغول ہو جائیں، کوئی ایک بندہ بھی نہ رہے. اور پھر وہاں کے حاکموں کو اور وہاں کے جو گورنر تھے ان کو خط لکھا کہ جتنا تمہارے پاس ہے سب کا سب صدقہ کر دو، خیرات کر دو. الصدقۃ تطفئ البلایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال لیتا ہے. تمہارے پاس جو ہے وہ صدقہ کر دو، اس لیے کہ اللہ کا غضب تمہارے ہاں آیا ہے، اللہ کا عذاب تمہارے شہر میں آیا ہے، زلزلہ آیا ہے. تو سارے لوگوں پر آپ نے لازم کر دیا تھا کہ استغفار میں مشغول ہو جائیں اور صدقہ و خیرات کثرت سے کرنے لگ جائیں. عزیزان گرامی وقار، اور ابھی 3 اور بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس کی بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی سرزمین پر آئے گا، مشرق میں اور مغرب میں، یعنی ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، اور ایک عرب کی سرزمین. یہ قیامت سے پہلے 3 بہت بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس میں لاکھوں لوگ دھس جائیں گے. زمین اتنی تیز پھٹے گی کہ ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد اس میں زمین میں چلی جائے گی. مشرق میں ہم لوگ بھی آتے ہیں، ویسٹرن میں دوسری کنٹریز ہیں، آپ کو پتہ یورپ وغیرہ، اور عرب ہے. اور ان زلزلوں کے متعلق جو فرمائے گا وہ قیامت سے قریب آنے والے ہیں، وہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں. اور ان عذابات میں جو گرفتار ہو گئے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کوئی دنیا کی طاقت انہیں نہیں بچا پاتی، کوئی دنیا کی طاقت انہیں روک نہیں سکتی. اسی لیے آج میں یہ میسج دینا چاہ رہا تھا کہ کثرت سے استغفار میں لگ جائیں، جتنا زیادہ ہو سکے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے. سورہ انفال 9 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ اے محبوب آپ ان کے بیچ میں ہیں. ایک ذریعہ یہ ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. استغفار کیا ہے؟
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे अजीजों, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। और इसी को मैंने बहुत पहले कोरोना की जब इब्तिदाई हालात थे उस वक्त मैंने एक अपने छोटे से मैसेज में बयान में नशर किया था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अज़ाब इलाही की निशानियां हैं, इस्तिग़फ़ार करो और जब तक इस्तिग़फ़ार करते रहोगे अल्लाह इस अज़ाब में मुब्तला नहीं करेगा। आज कहीं किसी पड़ोस के घर पर आग लगी हो तो उसकी चिंगारियां तुम्हारे घर को भी जला सकती हैं। ये मत समझना कि तुर्की हिल गया, मुल्क शाम हिल गया, ये तो हम बहुत दूर बैठे हैं। जमीन तो सबकी जुड़ी हुई है, जमीन एक ही है और उन जलजलों के साथ अल्लाह ताला पूरी दुनिया को यह इबरत देना चाहता है। इसीलिए तौबा व इस्तिग़फ़ार के जरिए से अपने अमाल की तरफ तवज्जो दें। और वो जो हजारों लोग धंस गए हैं जमीनों के अंदर, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और जो आज कसम पुरसी के आलम में वहां पर हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जो ढह गई, बहुत सारे लोग बेघर हो चुके, उनके माल मवेशी सब हिलाक हो चुके, उनके लिए अपने दिल में रिक्कत पैदा करें। वो तुम्हारे भाई हैं, उम्मत मुस्तफ़ा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया, मोमिन वही है कि जो दूसरे मोमिन की तकलीफ पर तड़प जाए। मसलुल मुमिनी कमसलि जसदिन इज़ा इश्तका अदुन तुदाअ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरि वल हुम्मा। एक मोमिन की मिसाल मेरे आका फरमाते हैं सारे जिस्म की तरह है। एक अज़ू को भी तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म में बुखार आ जाएगा। आज तुर्की और सीरिया मुल्क शाम के गम में हम शामिल हैं। आज हमें उनके लिए इस्तिग़फ़ार भी करनी है, हमें उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करनी है, उनके लिए रहम की भीख अल्लाह की बारगाह में मांगनी है। मेरे अजीजों, तन्हाई में अल्लाह ताला की बारगाह में रोते गिड़गिड़ाते मांगे। यकीन जानो कि आज अपने भाइयों के लिए दुआ करोगे तो कल तुम्हें कोई मुसीबत आए तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए भी दुआ करेगी और अल्लाह ताला दूसरे मोमिनीन के दिलों में तुम्हारे लिए रिक्कत पैदा करेगा, तुम्हारे लिए रहम पैदा करेगा। उन गरीबों के लिए, उन कसम पुरसी के आलम में मौजूद लोगों के लिए दुआ करें। मैं आज की इस महफिल में बस इतना ही कहना चाहता था और आयत करीमा फिर रिपीट करता हूँ। अल्लाह फरमाता ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, फसाद जाहिर हो गया खुशकियों में और समंदरों में, बिमा कसबत ऐदिन नास। वजह क्या है? इसलिए कि लोगों के हाथों की कमाई है, इनके अपने बुरे अमाल हैं, इनके गुनाह हैं, इनके शामत अमाल है। लियुज़िक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू, और अल्लाह फरमाता है ये क्यों इनके ऊपर अज़ाबात आए, ताकि इनको चखाया जाए जो कुछ ये करते थे। और इनको चखाने के बाद मकसद क्या है? अल्लाह फरमाता है लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो दोबारा लौट आए, ताकि वो अपनी पुरानी हालतों से तौबा करके अच्छी हालतों की तरफ बाज आ जाएं। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ए रब्बे करीम, तेरे अज़ाबात से हमारी हिफाजत फरमा। हम तेरी आजमाइशों के काबिल नहीं मौला, तेरे इम्तिहान में उतारे जाने के काबिल नहीं। ए रहमान ए रहीम, हम सबको आए हुए अज़ाबात से महफूज फरमा दे। ए करीम खुदा, तेरे रसूल ने जो दुआ किया था तेरे दरबार में, मैं वही दुआ करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन अरदत बिइबादिका फितनतन फक़बिदना गैर मफ्तूनीन, फक़बिदना गैर मफ्तूनीन, फक़बिदना गैर मफ्तूनीन। ऐ अल्लाह, अगर तूने अपने बंदों के आजमाइश का इरादा कर लिया है तो मौला हमें बगैर आजमाइश के इस दुनिया से उठा ले, हमें बगैर फितनों में मुब्तला किए तू अपनी बारगाह में बुला ले। ऐ अल्लाह, ईमान की सलामती और इज्जत की सलामती के साथ दुनिया से हमें रुखसती अता फरमा। वसल्लल्लाहु। वीडियो बहुत ही अच्छा था। वीडियो में बताया गया कि जलजले क्यों आते हैं, भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि गुनाह बहुत बढ़ गए हैं और अल्लाह नाराज़ है सभी से। क्योंकि
कोई भी इंसान गलती करके माफ़ी नहीं मांगता है, तौबा नहीं करता है, जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ है, ईश्वर नाराज़ है, जिसकी वजह से ये भूकंप आ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।